یہ بتائیے کہ اس دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، بڑا آدمی بننے کے لیے تو گدو بھی کرتا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ انسان بڑا آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ احمد صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ بڑا آدمی بنے، ایسا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بڑا آدمی انسان اپنے قد سے بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ اگر انسان بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے نظریے سے، اپنے وین سے اور اپنی سوچ سے بڑا انسان بن سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار انسان دنیا میں آئے کہ جو اپنے نظریے، اپنی سوچ اور اپنے کنسیپٹ اور اپنے نظریے کی بدولت وہ بلندیوں کو چھوا، بلندیوں کو چھوا اور بڑے انسان بنے، اور تاریخ نے انہیں یعنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی انہیں فراموش نہیں کیا۔ ایسا ہی ہے، یعنی تاریخ نے بھی ان لوگوں کو یاد رکھا۔ جی، تاریخ نے بھی ان لوگوں کو یاد رکھا۔ اگر آج بھی کوئی اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے، اپنے کنسیپٹ میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، یا کسی کی سوچ بلند ہو جاتی ہے، تو یقیناً وہ بھی بڑا انسان ہے۔ دیکھیں، یعنی اپاج جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ادھورا خیال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم نے تو یہی سنا تھا نا کہ جو اپاج وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، وہ چلنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اصل جس طریقے سے ماہرین نے بلکہ مثال ہے، میں آپ کو دوں گا، ایک عظیم موٹیویشن سپیکر، جو دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن سپیکر نک وائے تھا۔ اچھا۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ جب پیدا ہوا تو دونوں بازوں اور دونوں ٹانگوں سے محروم تھا۔ اچھا۔ لیکن وہ اپنی سوچ، اپنے نظریے اور اپنے ویژن کی بدولت دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن سپیکر بنا۔ یعنی اس نے سوچ کو بدلا اپنی کو کہ میں، بلکہ اس سے بہت سارے لوگ بھی مستفید ہوئے۔ اچھا، میں اس کی جو اس نے اپاہج لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بالکل ضرور۔ وہ کہتا ہے کہ اپاہج آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپاہج آدمی وہ نہیں ہوتا جس کی ٹانگیں اور بازو نہیں ہوتے۔ اچھا۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپاہج آدمی وہ ہے جس کی سوچ اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا۔ وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ اپاہج آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، بلکہ اپاہج وہ ہوتا ہے کہ جسے آنکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں لیکن اس کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ اپاہج آدمی وہ نہیں ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، بلکہ اپاہج آدمی وہ ہے جس کی ٹانگیں تو ہیں لیکن وہ صراط مستقیم پر نہیں چل رہا۔ اچھا، دیکھیں اس نے وہ تمام باتیں وہ بتا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ جی بالکل۔ پھر کہتا ہے کہ اپاہج آدمی وہ نہیں ہے کہ یعنی جس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپاہج آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس زندگی تو ہے لیکن جواز ہستی نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیں کتنی زبردست باتیں وہ کرتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن اس علم کے مطابق اپنے آپ کو وہ تبدیل نہیں کرتا، یعنی وہ سوچ و فکر نہیں ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو ٹانگیں بھی دی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں، زبان بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، صحیح اسے عقل بھی عطا کی ہے، دماغ بھی ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کے فائدے کے لیے ان کو استعمال میں نہیں لاتا تو پھر بھی وہ اپاہج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپاہج ہے۔ اچھا، دیکھیں اگر اس سوچ کے مطابق دیکھا جائے تو پھر ہم میں سے ہر ایک آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اپنی سوچ، فکر، نظریے اور کنسیپٹ میں تبدیلی لا کر
تو ہم بھی بڑے انسان بن سکتے ہیں. یہ تو آپ نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ اس نے وہ تمام باتیں بتا دی ہیں کہ جو آج کل ہر انسان کی ضرورت میں ہیں. دیکھیں کہ سوچ اپنی، جب تک انسان اپنی سوچ ہی چینج نہیں کرتا ہے تب تک تو وہ بالکل بھی، میں کہتا ہوں، ایک سٹیپ فارورڈ نہیں جا سکتا ہے. بالکل بالکل عماد بھائی، وہ ایسا ہی ہے کہ اگر دنیا میں بے شمار لوگ آئے، اس کے لیے آسمان کے تارے توڑنا ضروری نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل انسان کرنا شروع ہو جائے، اپنی سوچ کو مثبت رکھے، اپنی نظر کو پاکیزہ رکھے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر انہیں لگائے، ان سے کام لے، اور اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھے، صراط مستقیم پر عمل پیرا ہو، دیانتداری کا مظاہرہ کرے، اور اپنی جملہ صلاحیتوں کو، یہ چونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو ان کی بہتری کے لیے یہ انسان جو لگا دے، عظیم انسان وہ ہے اور بڑا انسان وہ ہے.